حضرت علامہ امام خادم حسین رضوی سے پیار کرتے ہیں، سب سے پہلا خادم حسین رضوی صاحب کہ میرے ساتھ جھڑپ ہوئی، دوستانہ بھی تھا، تعلق بھی تھا، کسی نے ان کو میرے بارے میں بتایا اور شدید ترین جھڑپ، انہوں نے ارشاد فرمائی، میں نے اظہار نہیں کیا، میں خاموش ہو گیا۔ اب دیکھیں ایمان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ الحب للہ والبغض للہ، ان کو کسی نے کوئی بات پڑھائی سنائی تو اس بارے میں انہوں نے اظہار کیا، میں چپ ہو گیا، جبکہ میرے پاس سپیکر تھا، جب انہوں نے اظہار کیا کہ یا یہ ہوگا سٹیج پر یا میں ہوں گا، تو سپیکر میرے پاس تھا، میں گفتگو شروع کر چکا تھا۔ آپ کو پتہ جس کے پاس سپیکر ہو اس کی بات تو سن رہی ہوتے ہیں قوم، لیکن میں چپ ہو گیا، میں نے کہا کیونکہ کسی نے غلط فہمی دی ہے، اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ اندر سے اتنا غیرت والا بندہ ہے کہ وہ جس کو حق سمجھتا ہے اس کا اعلان وہ صرف اسٹیج پہ نہیں کرتا، وہ ہر جگہ پہ کرتا ہے۔ تو وہی پھر کسی نے ان کو جب وہی بات جس نے سنائی وہ غلط ثابت ہوا، پھر کسی نے کہا جی آپ کو غلط کہا گیا، مطلب یہ کہا گیا میرے بارے میں کہ یہ غازی ممتاز حسین کے خلاف ہے، کسی نے ان کو کہہ دیا۔ تو پھر جب انہوں نے کسی نے کو دو چار میرے خطبہ کے ابتدان بعد کے جو تمہیدی کلمات تو ان میں سنایا کہ وہ تو ہر خطبے میں غازی صاحب کی رہائی کی باقاعدہ طور پر دعا کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے اس بات پہ معذرت کی۔ میں نے کہا جی معذرت نہیں ہے، مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم آپ دھڑے کے پکے ہیں، جس کو آپ نے حق سمجھا اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا۔ تو پھر جب یہاں فیض آباد میں ہوا، مجھے میرے دوستوں نے کہا آپ کی تو انہوں نے اس طرح انہوں نے بے عزتی کی تھی، اسٹیج پہ کہا تھا یہ ہوگا یا میں ہوں گا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ وہ جانے لگے، میں نے کہا نہیں، بزرگ ہیں دور سے میاں والی سے تشریف لائے تھے اور میرے ہی سیالکوٹ میں نے کہا دور سے تشریف لائے ہیں تو ان کا خطاب سنا جائے، ان کو خطاب سنے میں پھر سنا دوں گا۔ تو جب مجھے یہاں وہ دھرنا انہوں نے دیا تو مجھے میرے ساتھی کہنے لگے آپ دھرنے میں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک میری ذاتی حیثیت، ایک حضور کی عزت، آپ بتائیں مجھے کس چیز کو سامنے رکھنا ہے؟ ایک میں نے کہا میرے گراؤنڈ میں تھا، میرے مرکز میں تھا، میرے سیالکوٹ میں تھا، انہوں نے جو کچھ کہا اسٹیج والوں نے سنا، لوگوں کو پتا چلا۔ اب میں نے کہا کاز بڑا ہے، تو پھر میں نے فون کیا خطیب الاسلام علامہ فاروق صاحب کو، میں نے کہا میں آ رہا، تو میں نے پھر گجر خان سے میں نے کہا کیا لینا کیا لے کے آؤں، تو انہوں نے کہا بروشٹ بنوا لیں، تو میں نے تقریباً 25,000 کے بروشٹ لیے اور پھر میں نے آ کے یہاں جو بھی تھا اچھا بابا جی کو نیاز پیش کی، تو ہاتھ انہوں نے لیا اور پھر آنکھوں سے آنسو آ گئے ان کے، تو فرمانے لگے کہ آپ ہماری سرپرستی کریں۔ میں نے کہا جی ہم سرپرستی والے کون ہیں؟ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے بابا جی، میرے جیسے ہٹے کٹے لوگ 20 ڈشوں سے منہ مارنے والے، آپ ویل چیئر سے اٹھے اور اللہ نے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا، ایک مدرس کو میرے رب نے اہل سنت کا امام بنا دیا ہے، تو یہ معلوم کی عنایت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں لوگ موجود تھے، بلکہ ہم تو خیر ان میں قطار شمار میں بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے قداور لوگ جن کو اپنی جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے علم پہ فکر پہ ناز تھا، 2-4 10 شاگرد 1500 مریداں تے ناز تھی۔ قدرت نے کس کو چنا ہے یار؟ میں لاکھوں سچے پیروں کی موجودگی میں میرا رب میرے علی کو چنے، تو ہم جیسے گناہگاروں میں حضرت امام رضوی کا انتخاب ہو تو آپ کا حق بنتا ہے اختلاف رکھیں، لیکن اللہ کی قسم ہے امام خادم حسین رضوی اس ہشت ہیرے پہلو ہیرے کا نام ہے جس کو آپ جس جہت سے دیکھیں گے، آپ غیرت، حمیت، علم، حکمت کا، جرت، عظیمت کا آپ اس کو کوہ گراں